صفحہ 274 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل۔ دو رکوع مکمل، تریجا رکوع شروع۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ، دو رکوع مکمل اور تریجا شروع۔ صفحہ 274۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، اس کائنات دے اندر انسان دے دو محسن ہیں۔ ایک محسن دا نام ہے محسن حقیقی، اصل احسان کرنا لا، اور دوجا انسان دا محسن ہے محسن مجازی۔ اگر اللہ کریم دا احسان نہ ہوندا تا ساڈا اے دنیا لا وجود کدیں بھی دنیا تے نہ آوے۔ اس وجود دا پیدا ہونا اس وچ سب تو بڑا احسان ہے تا اللہ دا ہے۔ دوجے نمبر تے ساڈے اس وجود دے محسن ہن ساڈے والدین۔ والدین دا جوڑا کٹھا ہوندا ہے تے تاں اولاد والا سلسلہ چلدا ہے۔ یہ اللہ کریم دا قانون، لیکن ساڈا اللہ دے قانون نال بھی ایمان ہے اور اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر والد دے صرف والدہ وچوں پیدا کیتا۔ یہودی حیران ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد دے کیویں پیدا ہو گئے؟ اللہ نے قرآن پاک کی جواب دیتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حیران ہو دے پے ہو بغیر والد دے عیسیٰ علیہ السلام کیویں پیدا ہو گئے؟ میں اللہ تا او قادر ہاں، میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جیدا والد ہی کوئی نہیں، والدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر میں اللہ بغیر والد تے والدہ دے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تو صرف والدہ وچوں اپنی قدرت نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہی پیدا کر سکدا۔
خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ دا سب تو بڑا احسان ساڈے تے ای وجود تے بڑا نہیں تے دوجے نمبر تے ساڈے محسن ہن والد تے والدہ اگر والدین نہ ہو دے تا اے دنیا لا وجود ساڈا دنیا تے نہ ہویا اللہ کریم نے دوہاں محسنہ دا ذکر کر کے انہاں دے حق بیان کیتے ہیں اللہ محسن دا حق کیا ہے اور والد تے والدہ جڑے ساڈے محسن ہیں انہاں دا ساڈے تے حق کیا ہے او سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ اور فیصلہ کر چھوڑے تیرے پروردگار نے تیرے پروردگار نے فیصلہ کر چھوڑے کیڑا فیصلہ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تساں نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی دی عبادت کرو ساتھی میرے دکھائے اے سادہ وجود پیدا کرنے والا اللہ تا اس وجود دے نال عبادت دے لیں گے صرف اللہ یہ محسن دا حق اتھاؤں نشانی رکھنی یہ تا سبق ہے نا جی 23 سپارہ تے پہلا صفحہ بڑا آسان حوالہ ہے 23 سپارہ پہلا صفحہ تے پہلی آیات 23 سپارے دی پہلی آیات صفحہ ہے 425 سورت یاسین 23 سپارہ یہ 3-4 ستنہ چھوڑ کے نہ آیاتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حوالہ ساتھیاں کو مل گیا ہے اچھا ایک دو 17 اور اتے دکھا ہے نا میں 34 17 تو مانا کرے نا فرمایا وَجَاءَ مِنْ اقصى المدینہ نالے ساتھیاں دا تامو نہیں کرنا ہے کہ حوالہ مل بنجے وَجَاءَ مِنْ اقصى المدینہ آیا شہر دے پرلے کنارے تو اقصا پرلے کنارے کو سڑے شہر دے پرلے کنارے تو آیا کون اللہ رجل ایک بندہ ایک آدمی آیا شہر دے پرلے کنارے تو اللہ بندے دا نام کہ ہے سوال سمجھا ہے اللہ بندے دا نام کہ ہے جرا شہر دے پرلے کنارے تو بھاج گیا ہے ان دا نام کہ ہے اللہ فرمائے دے میں نو ناما نال کوئی مطلب نہیں میں اللہ نو بندے دی صفتہ نال پیارے اللہ نا ذکر نہیں کیتا اللہ کیری صفت پسند ہوئی ہے اللہ فرمائے دے یسا دوڑتا ہویا آیا بھاج کے آیا شہر دے پرلے کنارے تو بندہ قال آگیا کھڑ لگا یا قوم اے میری قوم اتبعوا المرسلین اللہ دے پیغمبرہ دے پچھو ڈرو اللہ دے 3 پیغمبر تو لے کو لے کرو تین لمبا کس ہے کس وقت کے موقع تے اشارہ ایک سنا بڑھے اللہ دے رسولہ دے پچھو ڈرو کیرے رسول اتبعون دے پچھو ڈرو ملا یسلکم اجرا جرے توڑے گل کہیں قسم دا بدلہ تے صلح نہیں مانگ دے پیسے نہیں مانگ دے مزدوری نہیں مانگ دے وہم محتدون تے اللہ دے پیغمبر نبی سدھے رستے دے ساتھی میرے بھی کہے اللہ دے رسولوں دے پیچھو ٹرو توڑے گل کہیں قسم دی اجرت تے پیسے نہیں مانگ دے سادے جرے وڈے استاد ہن سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ گوجرہ والا والے جتھا میں دور حدیث شریف کیتا کیسے فرمینے ہیں عالم نو بھی چاہیے جو تمہ نہ کرے
تما دا مانا لالچ، کیونکہ علماء اللہ دے نبیوں دے وارث ہیں، جویں اللہ دے پیغمبراں قوم کول کوئی شے نہیں منگی، عالم نو چاہیے تما نہ کرے۔ نمبر 1 عالم نو چاہیے تما نہ کرے لالچ، تے نمبر 2 کوئی دیون لگے تا منع نہ کرے۔ قبل تو پہلے نمبر تے کہ نہ کرے تما نہ کرے، تے کوئی دیون لگے تا منع نہ کرے، تے نمبر 3 زیادہ ہو ونجے تا جمع نہ کرے۔ 3 لفظ یاد رکھنے، تما نہ کرے، کوئی دیون لگے تا منع نہ کرے، تے زیادہ ہو ونجے تا جمع نہ کرے۔ آؤ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، انہاں رسولاں دے پیچھے ڈرو جڑے تواڈے کول کہیں قسم دا اجر دے مزوری نہیں منگدے، وہم مہتدون، تین بھی سیدھے رستے دے چلن والے ہیں۔ ہن غریب بندہ آکھن لگے اپنی قوم نو، یہ آیت دوستاں نوں دکھاونی آئی، آکھن لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مینوں کہ ہو گیا ہے لا اعبدو، میں کیوں عبادت نہ کراں الذی ذات دی فطرنی، جڑے اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ اگر مینوں پیدا کرنے والا اللہ، اے وجود میرا بناون والا اللہ، تو اس وجود نال اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں؟ مسئلہ کیڑا سمجھ آ گیا دوستو؟ یہ سارا وجود اللہ نے بنایا ہے، اللہ دنا سارے دوستاں اچھا چاونے زبان دے تالے کھول دی وے، اللہ دی رحمت متوجہ ہو ونجے، یہ وجود پیدا کرنے والا اللہ، تو اس وجود نال عبادت دے لے کے بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ جھگڑے دی گل ہی نہیں۔ یہ ہاتھ اللہ کریم نے بڑھائیں، شریعت دا مسئلہ ہے، اگر بندہ کوئی شے بڑھاون لگے، چھوٹے بچے موجود ہوئے نا، شریعت دا حکم ہے سب تو پہلے بچے نو حصہ دیونا چاہیے، کیونکہ بچے دے اندر صبر تے حوصلہ نہیں ہوندا، متا بچہ حد جا پھیلاوے آکھے چاچا میں نو دے وے ہاں، تے بندہ بندے دے سامنے حد پھیلاوے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ ہاتھ اللہ بڑھیں تو اللہ دے گو پھیلا، جیرے خوش نصیب دوست حج کیتا ہے یا عمرہ، انہاں دوستاں تو پوچھو، جس ویلے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک تے ہاں دے روے تے ہاتھ اٹھا کے دعا کرن لگے، جیرے شرطے کھلوتے ن محافظ دے سپاہی کھلوتے ن، ہاتھ اٹھا کے دعا کرن لگے، موڑے جو پکڑ کے تے پھیر کے منہ خانے کعبہ شریف دو کر چھوڑے دن، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو ہاتھ اللہ دے سامنے اٹھا کے دعا کر، کیوں؟ ہاتھ بناون والا اللہ، تو اے ہاتھ پھیلاون دے لے گی صرف اللہ۔ مسئلہ سارے دو سن گنو، اگر بندہ قبرستان ونجے تے قبرستان اللہ واسطے دعا کرے اور کچھ بھی نہ آوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے قل هو اللہ شریف ایک قرآن دی تہائی دے برابر ہے، بندہ 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھے اللہ سارے قرآن پاک دا ثواب عطا کرے، ایک منٹ وچ بندہ 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے۔ قبرستان پہنچے 3 دفعہ بندہ قل هو اللہ شریف پڑھے، استغفار کرے، تلاوت کرے، جری زبانی قرآن یاد اس درود شریف پڑھے، تے وہ دعا کرے اللہ جو کچھ میں پڑھے اس دا ثواب جتنے بھی قبرستان دے اندر دفن ایمان والے سارا دی روحانوں پہنچا چھوڑ، اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روحانوں پہنچا کے انہاں دے درجے بلند کر چھوڑے دے، مغفرت فرما چھوڑے دے، تے دعا کرن والے دا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی ورنے دا۔ لیکن جس ویلے دعا کرنی ہے نا قبرستان ہی شریعت دا مسئلہ ہے، بندہ قبرہ دو کانڈ کر کھلوے، کعبہ شریف نو منہ کر کھلوے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو کعبہ شریف دو، کیونکہ ہاتھ اللہ بڑھے ہاتھ اللہ تے سامنے پھیلا ہوئے۔ دوجا مسئلہ یہ وجود اللہ بنایا ہے تو وجود نال عبادت لیں گے صرف اللہ ہے، متھا اللہ بنایا ہے، ٹھیک ہے متھا کہیں بنایا ہے اللہ تنا تو چاہو چل اللہ راضی تھی سی تو وہ حدیث پاک سنا میں حیران ہو ونجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا کیا مدہ میدان ہونے ہن میں حدیث سنے سنا بات تو ساتھ اچھا اللہ سو تا لطف آسی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دا میدان ہونا ہے، ایک بندہ اللہ دے سامنے کمدا کھلوتا ہو سی، دنیا دا دفتر تو ہے نہیں، بندہ رشوت نال چھٹ بنجے، حاکم الحاکمین دا دربار کمدے کھلوتے ہیں سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے پوچھنا بندہ کمدا کیوں ہے، ڈردا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ تا دل دے ارادے بھی جاندہ ہے، صرف بندے دے منہ چوں اللہ سننا چاہتا ہے۔ آپ فرمائیں بندہ کم کیا سی اللہ، ڈردا تاں کمدا تاں اپنی زندگی دے پچھلے سارے گناہ یاداں دے پین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ دی رحمت نو جو شامنے ہے، رب العالمین فرمانے بندہ گناہ دا پچھلے یاداں دے پینی، اوہی کر رات بھی تینو یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ کیری رات؟ اللہ فرمانے ایک رات تو بسرے دے لیٹا بھی آویں ہیں، ادھی رات دا ٹائم آئی، کچی پکی نیند رہی تے نیندر دی حالت دی پاسا بدلے دی یاد دے تیری زبان بھی جو نکلا ہے اللہ، جس ویلے نیندر دی حالت دی تیرے منہ وچوں میں اللہ دا نام نکلا ہے، میں اللہ تیرے سارے گناہ اسے ویلے معاف کر چھوڑے ہن۔ ہن تا دوستا اچھا اللہ دا نام چاہنا جی، ہنی رات دا ٹائم ہے، اللہ گناہ سارے معاف چا کرے سی انشاءاللہ۔ متھا بناون والا کون ہے؟ اگر پیشانی دے متھا بناون والا اللہ، تو اس متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے صرف اللہ ہونا چاہیے۔ وجود اللہ بنایا ہے تو اس نال عبادت دے لائق بھی اللہ ہے۔ حدیث پاک کی چاہے صحابہ کرام مرد کرنے لگے انت احق وہیں یسجد لک، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو اجازت دیو اساں تہاڈا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جم دے راہن والے لوگ اپنے بادشاہاں دے سجدے کریں دے، ساری دنیا دے بادشاہ جمع ونجن تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے، تواڈا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا خبردار میری شریعت انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں، اگر انسان دے سجدے دی اجازت ہوندی میں بیوی نو حکم دے وہاں خامت دا سجدہ کار، بیوی نو خامت دے سجدے دی اجازت نہیں، شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سجدے دی اجازت نہیں۔ متھا بناون والا اللہ تو اس متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے صرف اللہ ہونا چاہیے۔ یہ محسن جرا اللہ بڑا محسن ہے، اوندا شکر احسان دا اے جسم اللہ بنایا ہے تو جسم نال عبادت صرف اللہ دی کرنی چاہیے۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ، اگر زبان پیدا کرنے والا اللہ تا اوکھے ویلے زبان نال پکار دے لگ بھی صرف اللہ ہونا چاہیے۔ آخری سپارہ جی سورت دنا سورت البلد، میں سفارش کرے نا اتھا دے انداز کیا ہے۔ صفحہ کھولنا ہے 576 576 آخری پارہ سورت البلد۔ کوشش کریں نے اگلے درس تو پہلے نا انشاءاللہ قرآن پاک ہی تو ہمیں سادے جو حوالہ کھولنا سوکھ ہوئے تے انہاں دے نمبر بھی ہوئے اردو دے اندر یا انگلش والے ہوئے تاکہ آسان ہوئے، یہ عربی رسم الخط ہے۔ سورت البلد تے دوسری کہنا درمیان اچ آیت نمبر 8 تے 9۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، الم نجعل له عینین، میں اللہ نے انسان دیاں اکھیاں دو بنائیں، ولسانا زبان میں ہک بنائیے، وشفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں۔ کیری عجیب گل قرآن نال سمجھ آ گئی، ہونٹ بھی دو بنائیں اکھیاں بھی دو بنائیاں، لیکن دوہاں ہونٹاں دے درمیان وچ زبان اللہ نے ہک بنائیے۔
مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہی کے تا اوکھے ویلے ایک زبان نال پکاراں دے لینگ بھی ایک ہونا چاہیے یہ اللہ دی عبادت جسم اللہ بناوے تا عبادت اللہ دا کے او 15ویں سپارے تے اپنا سبق فرمایا نمبر 2 والدین دا حق میں اللہ دا حق دا یہ ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے والدین دے اللہ نے 6 حقوق بیان کی دن 274 صفحہ 3 رکوع سورت بنی اسرائیل دا پہلا والدین دا حق یہ جسم تا بنے جو والدین دا جوڑا کٹھا ہویا ہے مجھے محسن اوہن فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اولاد والدین نال احسان کرنے ساتھی میرے لکھا ہے احسان سمجھا میں نو 100 روپے دی لوڑ آئی تساں دوستا میں نو 100 روپیہ چلیتے مشکل ٹائم میرا گزر گیا تو انو ضرورت پہ گئی ہے اوکھے ویلے میں بھی 100 روپیہ دیتے اس نو احسان نہیں سڑے دے اس نو عربی سڑے دے نا عادل دا معنی برابری 100 دے بدلے 100 یہ تو برابری ہو گئی اللہ فرمائے دے والدین نال برابری نہ کرے بندہ اللہ کے کرنے بالوالدین احسانا والدین نال احسان کرنے کے مطلب اگر تیرے تے انہاں 1 روپیہ خرچ کیتا ہے جڑے تیری خدمت کرن دا وقت آیا ہے تو والدین واسے خزانہ دے منہ کھولیا یہ احسان ہے نمبر 2 والدین دا حق اما یملوہن عندک الکبر احدہما جے تیرے کول بڑھاپے نو پہنچ ونجے والدین وچوں کوئی ایک والدہ بڑھڑی ہو گئی ہے یا والد سے بڑھڑے ہو گئے نا او کلاہما یا دوہیں بڑھڑے ہو گئے نا والد تے والدہ ضعیف العمر ہو گئے نا تو خبردار بیٹا بیٹی فلا تقل لہما اف والدین اف والا کلمہ بھی نہیں آکھنا اس ویلے بندے دی عمر ڈھل ونجے نا تب مزاج بچہ اللہ بن ویندے بچے کہیں شہتے ضد چا کرے دیں وڈیرے بھی ضد کر باندھیں نہیں پتر ایک کم دہی میں کر رہے ہیں اولاد ہون اے سمجھے دی پئیے اے تا کم مناسب نہیں ہون والد تے والدہ اڑ جائیں لازمی طور تے طبیعت تے بوجھ تاند ہے اللہ فرمائے جے کر والدین کہیں کم دے ضد چا کریں کہیں گل دے اتے اڑ ونجن تے تینوں گل پسند نہیں آئی کم پسند نہیں آیا خبردار فلا تقل لہما اف ایک کلمہ بھی نہیں آکھنا اوہو ابا ان تا گل نہیں کرنی اوہو اما ان تا کم نہیں کرنا اوہ والا کلمہ ہی نہیں آکھنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمین نا اے چھوٹے تو چھوٹا گھٹ تو گھٹ کلمہ اوفالا اگر اس تو بھی کوئی گھٹ کلمہ ہوندہ اللہ او بھی بیان کرے ہاں چاہ اور گل تو ہمیں سناوا جنہیں نوجوان بیٹھے ہو ساڑھے ہم عمر ساڑھے تو چھوٹے اور نال سنے دل دے دروازے کھول کے تو ساں سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پترے رہے اور آپ نے انہا واسطے قرآن سمجھن دی دعا فرمائی آئی صحابہ کرام جو حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن پاک دی تفسیر دے بڑے ماہر ہیں انہا دے شاگردین حضرت مجاہد رحمت اللہ نے بیان فرمین اس آیت دا کے مطلب ہے والد بڑھڑا ہو ونجے والدہ بڑھڑی ہو ونجے انہا دے سامنے افالا کلمہ نہیں آکھنا دوسری کہے میرے اشارہ حضرت مجاہد رحمت اللہ نے فرمین اے بیٹا دے بیٹی والدین بڑھڑے ہو گئے تے کپڑے انہاں دے ناپاک ہو گئے گندگی نال بھریج گئے بڑھے پہ دی وجہ دوں والدین دے گندے ناپاک کپڑے دھوندے ہوئے تیرے منہ بھی جو اف والا کلمہ ہی نہیں کرنا چاہیے کیوں اے تئی غور کر تو چھوٹا ہمیں تیرے ناپاک تے پلیت کپڑے او بھی تو دھوندے رہ گئے ہیں آج جرڑے تیری خدمت دا ٹائم آیا ہے انہاں دے ناپاک کپڑے دھوندے ہوئے تو نفرت کرے کراہت دے نواوے فلا تقل لہما اوفا والدین دے بخانے دے پیشاب والے کپڑے دھوندے ویلے اولاد دے منہ بھی جو اوف والا کلمہ بھی اللہ کڈھن دی اجازت نہیں دیتی
تریجا حق فرمایا ولا تنہرہما والدین نو چھڑکنا نہیں. میاں علی دا رواج ہے مارکے چ بیٹھے ابا گل کرن لگے پترا دا بابا چپ کر بے کہ بندے نو گل کرنے ہن ابا بندہ ہی نہیں بڑی اماں گل کرن کے بھونک نہیں. اللہ میرا بچپن آئی ایک بندہ بازار پیا ہوندا دکان دے باہروں پھٹے تھے اکھیاں تو محتاج آئی. ایک محلے دی بڑھڑی عورت ہے ضعیف العمر وہ آ کے دو ٹائم روٹی دے رہی بالکل اکھیاں تو محتاج آئی. اتھائیں سب کچھ تقاضا وغیرہ قضائے حاجت. بڑے حیران تھے اسے میرا بچپن ہے. میں والد صاحب کو پوچھا بھئی یہ بندہ کون ہے؟ والد صاحب فرمایا یہ نشہ کریں دا یعنی کس سے آج تو 50-60 سال پہلے دا نشہ کریں دا دی اماں بڑھڑی ہے والد فوت تھی گیا جوان ہے تے اماں تنور تے روٹیاں لیں دی ہے. لوگ آٹا گھنا دیں محلے والے وہ جیرا کوئی دعا نے چارا نے پرانا دور ہے. اماں کو ابا پیسے دے نشہ کرنا ہے. اماں کہا میں تنور بالی بیٹھی ہوں ہاں بلدی پئیے انہیں محلے لے آسن روٹیاں لگے سن جیرے کوئی آنا دعا نے تھے پرانا دور ہے. میں تے گڈے سے ذرا صبر کر یہ ایک بھا بلدی پوچھا کہ ہونے دے مگر تھوڑا صبر چکا رہے ہونے جو تنور بالی بیٹھی جیرے ویلے اماں نے ایک گل کی تھی لکڑیاں ڈلنا لا کوہڑا چایس تے مارا سابڑی پڑھنی مانو ماں دے رو ٹوٹے ہوئے تے ماں بلدی ہوئی اگ تنور دے اندر ونج پئیے. نتیجہ نکلا دوستو اللہ ظالم نو اندھا کر چھوڑا. میں خود اکھیاں نال ڈٹھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اتھائی ذلیل و خوار تھی کیوں ولا تنہرہما والد والدہ نو چھڑکنا نہیں جی میں کوئی سردار اپنے غلام نو چھڑکے نہ ہوں دے ہے. اللہ کے امداد نال گل کرنی ہے. فرمایا نمبر 4 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا والد والدہ نال ادب دے لہجے دی گل کریں. حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کتابی گزرے آج تو 1300 سال پہلے انہاں کول پوچھا گیا حضرت والدین اللہ فرمایا ہے ادب نال گل کریں ہیں قول کریم دا کے معنی ہے. حضرت سعید رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک بندہ نوکر ہوئے غلام ہوئے کہ دنیا دے کمی غلطی کر کھلوتا ہے مالک دا نقصان کر کھلوتا ہے تے مالک ہے وڈا کوڑیل ہے بڑا بد اخلاق اے مالک دا نقصان کرن والا نوکر جیر ویلے مالک دے سامنے پیری تھی سی دے بد اخلاق دے بد مزاج مالک دے سامنے نقصان دے غلطی کرنا لا جی میں نوکر ڈر ڈر کے گل کرے سی اس انداز نال والدین نال بولنا ہے. تے نمبر 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ کان دا پی ہوئے نا یا ہلا دی پی ہوئے تا مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے جوزانوں پرہ تلے لگاں گھندیے تاکہ انہاں دے کوئی مصیبت تکلیف نہ آوے. اللہ فرماتے بیٹا بیٹی واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ عاجزی والے موڈھے عاجزی والے بازو والدین دے اوتے کھڈا دے اپنے تے اوکھ برداشت کر والدین اوکھا نہ ہون دے. دوستو چھیواں مسئلہ چھیواں ادب چھیواں حق والد فوت ہو گیا ہے والدہ فوت ہو گئی ہے اللہ حق مک گیا ہے فرمائے حق اجن میں انہ دا نہیں مکا جیرے ویلے والد تے والدہ دنیا تو ٹور گئے وَقُلْ انج دعا منگی کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے میرے پروردگار ارحمہما میری والد تے والدہ تے ایمیں رحم فرما کما ربیانی صغیرہ ایمیں چھوٹا ہم انہاں میں نو پیار دے محبت نال پالائی اللہ ان تیرے کول پہنچ گئے بچپن انہاں میرے تے مہربانی کی دی گئی اللہ میرے والدین دے ہن تو مہربانیاں فرما. اگلا مسئلہ اللہ اپنی عبادت دے نال والدین دے حق بیان کیتے ہیں. مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں اللہ دی توحید مننے بغیر نجات نہیں ایویں والدین دے حقوق دی خلاف ورزی کرن نال بھی نجات نہیں.
حدیث پاک سنے ساتھی میرے دیکھو، آپ دی خدمت صحابی آیا ہے، عرض کریں دے اللہ دے مامو من حق بے حسن صحابتی، سب تو دیاں اچھا سلوک کرن دا حقدار کونے، کہن دے نال سب تو دیاں میں اچھا سلوک کران، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امک، آپ نے فرمایا اما نال چنگا سلوک کر، اس وقت پوچھا حضرت اس تو بعد، آپ نے فرمایا امک، دوجی بار اما نال چنگا سلوک کر، اس آقا جی سمم من، اس تو بعد آپ نے فرمایا امک، اما نال چنگا سلوک کر، ترے باری فرمایا، اس چوتھی بار پوچھا سمم من، ترے دفعہ اما دا ذکر ہوگی حضرت، اس تو بعد آپ نے فرمایا ابوک، اور ابے نال چنگا سلوک کر، ساتھی میں گلے سو میں ایک عرض کرا تو آپ نے والدہ دا کتنی دفعہ فرمایا؟ چپ کر بیٹھے اللہ راضی ہوئے، حدیث پاک کے ثواب لیجی کتنے دفعہ؟ اللہ دی آرام دا ہمیں محدثین کرام تے فرمیندن عام صلی اللہ علیہ وسلم ترے بار اما اما فرمایا، معلوم تھی دے اما دے حق ترے ہن ابے دا حق ہی کے، او کی میں 21 پارہ کھولو جی، اتھا دو حوالے دیکھ دیں، اما دے کیوں ترے حق کے، میں سفارش کرے نا، اتھا حوالہ دیکھو انداز کیا ہے قرآن پاک دا، سورت دنا سورت لقمان، صفحہ 397 21 پارہ سورت لقمان تے دوجی ستارے صفحہ 397، بڑا آسان حوالہ ہے، دوجی ستار وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سبحان اللہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں تاکید کی دی انسان والدین نال چنگا سلوک کرن دی، تے خاص طور تے اما نال چنگا سلوک کیوں، حملتہ امہ، چیندی ہے اما بچے نو اپنے پیٹ وچ، وہنن لا وہن، تکلیفاں اٹھا اٹھا، جیویں جیویں پیٹ وچ بچہ بڑا تھیندا ویندا ہے، اونیں اونیں اما کمزور تھیندی ویندی ہے۔ نمبر 2 وفصالہ فی عامین، بچے نو دودھ پلاونا تے دودھ چھلاونا عموماً 2 سال تک ہوندا ہے، 2 سال خونے جگر پلے دی پئیے ہے، اپنا دودھ پلے دی پئیے چھاتی نال لا کے، اے 2 اشارے ہو گئے، اللہ فرمایا نشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر گزار بن کے رہویں انسان، تے والدین دا بھی شکر گزار بن کے رہویں، الی المصیر، آمنا میڈو ہی بھی سارا حسام گھنسام۔ 26 پارہ کھولو جی، ہن دوہاں ایتاں کو کٹھا کرے سا، ہن 3 حق اما دے واضح تھی سن، سورت دنائے حامیم اللہ کاف، حوالہ عرض کرے نا دوستاں، صفحہ کھولنا ہے 484، یہ تو ذرا مشکل عربی رسم الخط ہے، 484 سورت حامیم اللہ کاف ہے، پہلا رکوع مکمل تھی گئے تے ہون دوجھا تے تریجھا ایدے پہلے درمیان اچھ آیات ہے، آیت نمبر 14 تو بعد 15 ہے، اس صفحہ 484 مل بنیا نا تے درمیان اچھ لکھا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ساتھیاں دا تعاون کرے تاکہ حوالہ مل بنجے، آیت نمبر 14 تو بعد 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اسا انسان نو تاکید کی دی والدین نال بھلائی کرن دی، حملت امہ کرہن، اما بچے نو پیٹ دے اندر چیندی ہے بڑی تکلیف نال، حملت امہ
کرہا اما بچے نو چہندی ہے پیڑ وچ بڑی تکلیف نال تے نمبر 2 ووضعتہ کرہا تے بچے نو جنم دے دیے او بھی بڑی تکلیف نال ابا میرو لکھا ہے دو ایتھے نو کٹھا پیا کرے نا انہاں دو ایتھاں دے اندر ذکر ہے بچے نو پیٹ وچ چاونا دودھ پلاونا اتھا تریجی شے آ گئی جنم دیونا آپ نے اماں دے ترے حق بیان فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ترے حق پیڑ دے اندر 9 مہینے اٹھاون والی تکلیف ایک نمبر 2 جنم دیون والی تکلیف 2 موت و حیات دی کشمکش ہو دی ہے پکھر دے اندر اساں پہنچے ایک چکی رات لے درس دیون آئی میزبان سارا بڑا پریشان ہے ماسٹر فاروق صاحب انہا نا اسکول ٹیچر ہے میں کہ ماسٹر کیوں پریشان ہو لوگ سارے کٹھے ہیں بہت سارے میں سمجھے جلسے واسطے جمن آکھن لگا حضرت آج سویرے میرا بچہ پیدا تھی ہے تے اسے لے بیوی فوت ہو گئی ہے بڑا دکھی پریشان میں کہ چلو درس قرآن ہو ونجے انہوں دی مغفرت دی دعا کر چھوڑے سو سارے بندے کٹھے نا میں دعا کی تھی بیان کیتا افسوس پڑا لگا بھئی معصوم بچہ ہے یہ کون پلے سی اس نو اللہ دی حکمتن کوئی 5-6 سال بعد وہ ساتھی میں نو میاں لی ملن آیا گھر تے روٹی شوٹی کھا دی چاشا پی دی حضرت اگر تو 5-6 سال پہلے وہ یاد ہے تو سنجھے بیان تے سارے گل گئے ہوئے میری گھر علی فوت ہوئی بچہ پیدا ہوئے تے فوت ہوئی کہ اے بچہ بیٹھا نہیں 6-7 سال دا بچہ نہ اللہ میں کہیں اکھے جیس نو پھپی نے پالا ہے بے نیاز دیاں بے نیاز دیاں پیڑ دے اندر اٹھامن والی تکلیف ایک نمبر 2 جنم دے والی تکلیف 2 تے 2 سال تک دودھ پلاون والی تکلیف 3 سردیاں دی لمبی رات بستر بچے نے خراب جو کیتا ہے اما ساری رات جگ دی رہی ہے بچے نو سکی جان دے سمایا ہے اس واسطے ہم نے فرمایا تکلیفاں اما دیاں 3 ہن اما دے حق بھی 3 ہن ساتھی میرو لکھے حدیث پاک سنا مائی حوالے قرآن دے تو سنا ہے صحابہ کرام بیان کریں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدے نال حرم کعبہ دے اندر تشریف گھن گئے ہیں آپ طواف کرنا چاہتے ہیں ایک نوجوان موڑھیاں دے اتے بڑھڑی اممہ نو چاہ کے بیت اللہ شریف دا طواف کروا رہا ہے آپ نے جو ڈٹھا تھا مسکرا پہ بڑے خوش تھے صحابہ گرام نال صحابہ گرام بیان کریں دے طواف کرویں دے نوجوان گرویں دے بڑھڑی اممہ نو موڑھیا دے چاہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آیا ہے اللہ دے محبوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے اپنے میں پوچھو کہ اے میری بڑھڑی اممہ ہے اپنے قدمہ نال چل نہیں سکتی اتنی ضعیف العمر میں گھروں موڑھیاں دے چاہ کے انہوں بیت اللہ شریف دا طواف کراون واسطے گھننا یا اے فرماؤ جس ویلے 7 چکر میں طواف دے کروا چھوڑے بڑھڑی اممہ دا حق ادا ہوئے کہ نہیں ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو حیران ہو بنجو سارے دوست رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نوجوان تو پوچھ دے اممہ دا حق ادا ہو گئے طواف کراون نال جس ویلے تو گھر تو بہر وے نہ ہمیں جواب سنے جی اللہ دے محبوب کہ کم نال گھر تو بان گئی ہیں دکان تے میں مثال پہ دینا دکان تے گئی ہیں زمیندارے تے گئی ہیں اور کے بندے نال کم وقت سے چلا گئی ہیں جتنے تونی تو گھر واپس نہ آویں ہاں اماں تیری جدائی دے اندر ٹھڈے سا بھریں دی رہن دی آئی آپ نے فرمایا ساری زندگی موڑے دے جا کے بڑھنی اماں نو طواف کرا تیری جدائی بھی نکلن والے ایک ٹھڈے سا دا بھی حق ادا نہیں ہو سکدا دوسری گل سنو حیران ہو ونجو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت فاروق اعظم دے بیٹے نے بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے اندر پہنچے طواف کرن لگے ہیں طواف کریں دے اچھا ایک حوالہ دیکھو چاہے ایک منٹ 17واں پارہ جی سورۃ الحج
صفا بو آسان ہے 323 آسان صفا ہے صفا 323 درمیان جو لکھا ہے میں اے تلاوت کرنی ہے 28 تو بعد 29 سمر یقضو تفسہم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ اس قسم دی آیت پورے قرآن ہی اور کسی کو نہیں دوستو ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لوگاں نو چاہیے اپنا میل کچیل دور کریں پانچ دیوارا بندہ احرام بدھیران دے نا حج دے تے وقت پانچ دیاں بعد بندہ احرام جرولے کھلیں دے تو شریعت دا مسئلہ ہے کہ حاجی جتنا میلا کچیلا ہوئے نبی سونے فرمایا اللہ نے اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے کنگھی دیونا منہ ہے وال ڈھامن خوشبو لامنا منہ ہے ناخن کٹنا منہ ہے وغیرہ وغیرہ سیتے ہوئے کپڑے پاونا منہ ہے ساری میل گرد و غبار جتنا زیادہ میلا ہوئے بال بکھرے پریشان اللہ نے اتنا زیادہ پسند ہے تے جیرے ویلے حج دے ارکان پورے تھی گئے اللہ فرمائے سمال یقضو تفسہم لوگاں نو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں غسل کریں احرام کھولیں سیتے ہوئے کپڑے چپاویں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اپنی نظرہ تے منتا منوتیاں بھی پوریاں کریں اللہ دے نا دیاں اگو خیال وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ تے لوگاں نو چاہیے طواف کریں پرانے گھر بیت اللہ شریف دا سارے دوستاں اچھا آکھا نا بیت اللہ تو میں دعا کرے سارا واسطے دلو انشاءاللہ اللہ تنو بیت اللہ شریف دے بار بار طواف دی توفیق عطا کرے طواف کیرے گھر دا نہیں محبت نال کیرے گھر دا کوئی جھگڑے دی گل نہیں اللہ راضی ہونے سمجھدار تے سیانے بندے ہو دین تو سمجھا من کرنا ہے ان لوگ عمرے تے وعدے پہن حج اللہ موقع تا گیا کافی سارے مہینے ہو گئے عمرہ کر کے جرا بندہ والا وے ادب نال پوچھنا ہے ادب نال حاجی صاحب جس ویلے عمرہ کر کے بیت اللہ شریف تو بعد سارے ارکان پورے کر کے مدینہ شریف گئے ہوئے مسجد نبوی شریف تساں نمازاں بھی پڑھیاں ریاض الجنہ دے اندر نفلیاں بھی پڑھیاں عبادتاں کیتیاں درود ابراہیمی تساں کثرت نال پڑھے حاجی صاحب اے دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف کیتے وے حاجی صاحب آکسی نا جی نا طواف تو میں خانے کعبہ شریف دے کیتے نکے نہیں جی نہیں بیت اللہ شریف دے کیتے جھگڑے ہی ختم ہو گیا دوستو اگر بیت اللہ شریف تو بعد جملہ دھیان نہ سننا ہے اگر بیت اللہ شریف تو بعد کہیں جگہ دے طواف دی اجازت ہوں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی اجازت ہو گیا یہ عقیدہ رکھا ہے دلی جرہ سنا من لگا جیری قبر شریف دی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک نال لگ گئی ہے رب کعبہ دی قسم دنیا دیا آلہ تو آلہ زمینہ گٹھیاں کرو آپ دے جسم مبارک نال لگن والی مٹی دے ایک ذرے دی شان دا مقابلہ ساری کائنات دی زمین نہیں کر سکتی جتنے انسان فوت ہو گئے قبرہ دے اندر دفن ہو گئے سارا دیاں قبرہ ایک پاسے رب کعبہ دی قسم آپ دی قبر منور دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس ویلے آپ دی قبر دے طواف کرن دی اجازت نہیں تب پاکستان دی قبرہ دا طواف کیویں جائز ہو گیا ہے اوکھی گل ہے اچھا جیرے بزرگ بیٹھے ہو نا نوجوان نا تو کیرا پتہ ہے نوجوانوں کو تو پتہ ہے موبائل آگا کیویں گھنٹہ گپا مریندیاں نو پیکج لا کے نو دے پتہ ہے بزرگ جیرے بیٹھے نا چاچا تو کو پتہ ہو سی ماسٹر صاحب کو باقی بزرگ عبید اللہ یہ گامن سچیار دا نا سنا گا بزرگ گام بڑے نوجوانوں کہہ رہا پتہ ہے تا بچن جو نا سنا جی گامن سچیار دا اچھا تساں تا نا سنا نا میں ہوں دی قبر دے بھائی احمد پور شرکیہ آسان ہے کئی بار میں نالے اچ شریف دوستہ میں نے وہاں اچ شریف چل دیں حضرت مل چلو جی اچ شریف دے قبرستان دے اندر اللہ کریم دے 1.25 اولیاء کرام دفن ہے مغلیہ دور دے اندر بہت بڑا وہ علاقہ رہی ہے اچ مرکز ہے دہلی تو بعد پرانی عمارتاں کھلوتے ہیں مغل دور دیاں خیر
اتھا ون کے اساں مغفرت دی دعا منگی قبرستان اللہ واسطے ایک بندہ آئی وہ نک گھٹ کے تے ایک قبر کا طواف پیا کرے گا میں قرآن کھولی بیٹھا اللہ دا گھر ہے میں کوڑ ماننے دی کیری لوڑے نک گھٹ کے نہیں بیٹھا اچھا دو چکر جو لینے سات رو بس کھڑوتا ہے ہاتھ ہٹائے بس آگی دس بات نہ گھٹس بات تریچے چکر دے گئے تا سات ہو گئے بات نہ گھٹس کھول کے سب میں ساتھے کو پوچھا بھائی ایک کے مسئلہ ہے اس کا حضرت ایک گامن سچیار دی قبر ہے او گامن سچیار جنی گلا کہ ہو یہ گامن سچیار دی قبر ہے اتھو دے کے لوگ آدھے نا کہ جیرا بندہ نک تے منہ گھٹ کے تے سا بند کر کے 7 چکر طواف دے گامن سچیار دی قبر دے لاوے تا گامن سچیار دی حاجت پوری کر لینا ہے اچھا وہ تاں بھی بندے نک چا گھٹے تے ہون بھئی موئی بند تے نکی اوہ 2 چکر لاوے 7 روٹ ونجے وقت سا گھنے وقت نک بند ترے او نا 7 چکر پورے تھیویں نا مذاق بن گیا خدا دی قسم تے قرآن پاک دا کہہ رہا فیصلے دیکھو وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لوگانو چاہی دے طواف صرف بیت اللہ شریف دا کیتا کریں بیت اللہ دا وقت اونچا چاونے سارے دوستاں طواف کیرے گھر دا نہیں مسئلہ نہیں آیا طواف کیرے گھر دا بیت اللہ او ہن سبق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھنا ہے طواف پہ کریں دن بیت اللہ شریف دا ایک یمن دراون والا نوجوان سامنے آ گیا ہے یمن بڑا پر علاقہ ہے تے بڑھڑی اماں نو موڑے تے چایا ہوئے حضرت ایک منٹ جی کعبے شریف دے سامنے رک گئے حضرت میں یمنی چو آیا تے بڑھڑی اماں نو یمنی جو موڑے تے چاہ کے آیا بیت اللہ شریف دا طواف ادا کروینا اے فرماؤ حضرت عبداللہ ابن عمر جس ویلے میں بڑھڑی اماں نو طواف کرا چھوڑا بیت اللہ شریف دا اماں دا حق ادا ہویا کہ نہیں ہویا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے نوجوان تو 9 مہینے کعبے شریف دے سامنے کھلوتے ہیں جواب دے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے نوجوان 9 مہینے تو اماں دے پیٹ جری ہیں اللہ تیرا جسم بنایا جسم بناون تو بعد تیرے جسم چلا روپاں چھوڑی آئی جس ویلے جسم روح آئی تے اماں دے پیڑ دے اندر حرکت کرنی شروع کر دیتی پاسے بدلاونے شروع کر دیتے نوجوان ایک واری پاسا بدلاون نال ایک دفعہ پہلو پھیرن نال اماں نو جتنی تکلیف ہوئی آئی ساری زندگی موڑھیاں دے چاہ کے طواف کرا ایک دفعہ پاسے پھیرنا لی تکلیف دا حق ادا نہیں کر سکدا میں حدیث پاک سنانا تو حیران ہو ونجو حدیث پاک ہی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی میرے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قیامت دا میدان ہونا ہے ایک بندہ اللہ دے سامنے پیش ہو سی اللہ فرمائے سی فرشتو ترازو لاؤ ترکڑی لاؤ ترکڑی لئی گئی اللہ کریم فرمائے سی دی نیکیاں دے گناہ گھنو توڑنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک پلڑے دے اندر نیکیاں رکھیاں ویسے نا دوسرے پلڑے دے اندر گناہ رکھے ویسے نا دوئیں پلڑے برابر تھی ویسے نا نیکیاں دے گناہ برابر اللہ حکم دے سی فرشتو کاغذ دا ٹکڑا گھنو پھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتہ اللہ دے حکم نال کاغذ دا ٹکڑا گھنا سی وہ کاغذ دا ٹکڑا گناہاں والے پرڑے دے اندر رکھا ویسی گناہاں والا پرڑا جھک ویسی نیکیاں والا پرڑا ہلکا ہو ویسی اللہ فرمائے سی پکڑو اس نو تے گھیل کے سٹو جہنم وچ گناہ ود گئے نیکیاں گھٹ گئیں اگو حدیث پاک سنے بڑے غور نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتے جڑے ویلے اس بندے نو گھدی ویندے اسن جہنم والے پاسے اکسی اللہ ایک میں گل کرنی ہے تھوڑی مہلت چڑے آپ فرمائیں اللہ تا دلان دے ارادے جان دے فرشتوں صبر واپس گھناؤ فرشتے واپس گھنا سن اللہ دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ پوچھسی کیوں واپس آئے ہیں کیری گل کرنی ہے
غور نال سننا ہے کیری گل کرنی ہے اللہ دا دربار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بندہ کم کیا سی اللہ اے پوچھنا چاہنا کاغذ دے ٹکڑے دے اندر میرا کیرا گناہ لکھا ہویا ہے یو تو میں اللہ دس چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رب العالمین نے فرماونے بڑے جلال نال بندہ کاغذ دے ٹکڑے جو لکھا ہویا ہے تو ابے دا نافرمان ہمیں ابا تیرے دے ناراض ہے تے ابے دا دل دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اگو سنے حدیث پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نوجوان رو گیا سی اللہ واقعی گل درست ہے ابے دا نافرمانم ابا میرے دے ناراض ہے لیکن عجیب گل ہے اللہ جرولے مینوں فرشتے جہنم کی دیوے نے ہن میری تک پہ گئی ہے نظر پہ گئی ہے میرے ابے نو بھی ہور فرشتے جہنم کی دیوے نے ہن ان پتہ نہیں ابے دا کیرا گناہ آئی میرا گناہ تا منی کھلوتا جو ابے دا نا فرمانا مبا نرادی ابے نے پتہ نہیں کیرے گناہ کی دینا ابے نو فرشتے جہنم کی دیوے نیان اب آپ میں روڑی کھائے آپ فرمائے دینا بندہ رو گیا سی اللہ دنیا تے ابے نو میں نراز کی تے ابے دا نا فرمانا اج ہک مہربانی کر ابے علا عذاب میں نو چلے ابے علی صدا میں نو چلے میری صدا دے میرا عذاب ڈبل دے ڈوڑا تھی ونجے ابے نو بخش چاہ اللہ آپ فرمائیں دن جب اے پتر درخواست کرے سین اللہ دے سامنے رو کے اللہ اج ڈوڑا سا برداشت کرے نا ڈوڑی سزا میرے کھاتے جبا ابے نو چھوڑ دے آپ فرمین فاتا بسام ربوگا کما یلی کو بیشان ہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے گل سن کے اللہ اپنی شان دے مطابق مسکرا پوسی اپنی شان دے مطابق اللہ ہس پوسی تے اللہ فرماتی خود بے ید ابیک ان سبحان اللہ کھڑوا سے تیار ہوئے سارے دوست خود بے ید ابیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتی پتر ہٹ مان چلا مان او پویں دا پیئی ون کے ابے دا ہاتھ چا پکڑ تے ڈوہیں چلے ونجو جنت چ سچ فرمائے نا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمین عدل کرے تے تھر تھر کم بن عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے ہوں فضل کرے تے بخشے جاون میں برگے منہ کالے ہوں اللہ مزید توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا درس اسی ہر مہینے انشاءاللہ میں چونکہ بننے ہوں سندھ اتھا کو 50-60 جلسے کٹھا میرا واپسی ساڑی 20 مارچ نو انشاءاللہ وہ اس وجہ تو میں جو رہے درس پہلے چاہ رکھا سے ایک جمعہ انشاءاللہ مقرر ہو سی مارچ اسے جمعہ نو درس ہویا کرے سے انشاءاللہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا بیمارہ سے دعا فرماو اللہ سارے بیماروں شفاء کاملہ عطا فرماوے اللہ سارے دوستانوں ایمان دی سلامتی نصیب فرماوے اللہ کریم علاقے نو امن و سکون دا گہوارہ بناوے آج ہی چھدرو اساں قتل دی صلح کرا آئے ہیں کل شامل ایک اور قتل ہو گئے آج صلح ہی کرا کے آئے کہ کرے بندہ اللہ کریم رحمت فضل و کرم دا معاملہ فرماوے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتہ